کرتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ان مساجد میں ان جگہ پر وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑی دیر رکتے ہیں, لیکن احناف کے نزدیک اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مقدار میں کہ 3 تسبیحات کہی جا سکیں, رک کے اور سوچنے لگے سورج کون سی پڑھنی ہے کون سی, تو اس کنڈیشن میں آپ کا سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا, کیونکہ واجب تھا کہ اس کا متصل ہونا. قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا. میں نے پچھلا دفعہ کہا قرات جو ہے وہ امام کر رہا ہوگا تو آپ نے قرات ساتھ نہیں کرنی, چاہے وہ جہری نماز ہے چاہے وہ سری نماز ہے. ایک کنڈیشن جو آگے آئے گی انشاءاللہ, فار ایگزامپل آپ آئے امام کے ساتھ پڑھنے کے لیے نماز, آپ تشہد بیٹھے ہوئے ہیں, تشہد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تحیات شروع کی ہے اور امام کھڑا ہو گیا, تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے؟ یا آپ سجدے میں گئے, آپ نے ایک ہی تسبیح پڑھی ہے سبحان ربی الاعلی اور امام نے سر اٹھا لیا, اس کنڈیشن میں کیا کریں گے؟ یاد رکھیے تسبیح پڑھنا کے سنتیں بیان ہوگی, سجدے کے اندر تسبیح کا پڑھنا یہ سنت ہے. اس میں آپ سجدے میں گئے اور امام اٹھ گیا, تو اب اگر آپ نے چاہے ایک مرتبہ تسبیح پڑھی ہے تو آپ اٹھ جائیں امام کے ساتھ. سمجھا گیا آپ کو؟ چاہے وہ رکوع کی تسبیحات ہیں یا چاہے وہ سجدے کی تسبیحات ہیں. لیکن اگر آپ تشہد میں ہیں, آپ تحیات بیٹھے ہیں اور آپ نے تحیات شروع کی ہے اور امام کھڑا ہو گیا, تو اب واجب یہ ہے, ضروری ہے کہ آپ پوری تحیات پڑھیں اشہد ان لا تک, اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوں. اسی کو امام کی پیروی کہا جائے گا. میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ آ گئی. دوسری رکعت میں آپ بیٹھے ہیں, کبھی لیٹ آیا بندہ فار ایگزامپل, امام تحیات میں بیٹھا ہوا ہے دوسری رکعت میں, یا ویسے ہی آپ آستہ تحیات پڑھ رہے ہیں اور امام تیسری تحیات امام ختم کر کے اپنی کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے, لیکن آپ نے اپنی تحیات ختم نہیں کی, تو اس کنڈیشن میں آپ اپنی تحیات ختم کر کے پھر امام کے لیے کھڑے ہوں, امام کے ساتھ کھڑے ہوں. سمجھائیے, اسی میں امام کی پیروی کہا جائے گا, کیونکہ تحیات کا پڑھنا اس مقام پر یہ واجب ہے. سمجھائیے. تو اب تکبیر, اس نماز کی سنتیں بھی بہت ہیں ماشاءاللہ, 96 سنتیں ہیں نماز کی. 96 سنتیں, تو 96 بیان کریں گے تو پھر 96 منٹ لگ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ہم نے بیان کرنی ہے. قیام کی سنتیں کیا ہیں, تکبیر تحریمہ کی سنتیں کیا ہیں, اور اس کے رکوع کی سنتیں کیا ہیں, سجدے کی سنتیں کیا ہیں, تشہد کی سنتیں کیا ہیں, قرات کی سنتیں کیا ہیں, سلام کی سنتیں کیا ہیں, نماز پڑھنے کے بعد کی سنتیں کیا ہیں, دعا کی سنتیں کیا ہیں. یہ اگر ہم یقین مانیں, اگر ہم نماز اپنی پریکٹیکلی ٹھیک کر لیں نا, پریکٹیکلی, تو میں یہ گارنٹی سے آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں ہماری انشاءاللہ مقبولیت ہی مقبولیت ہے, صرف نماز اگر ہم ٹھیک کر لیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا, قرآن ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, یعنی کہ نماز کا قائم کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے. بالغیب جو ایمان ہے, اس کے بعد جو ذکر ہے وہ نماز کا ہے. تو صرف تکبیر تحریمہ کی سنت میں آج وقت ہوگا تو میں بیان کیے دیتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے ختم خواجگان بھی پڑھنا ہے. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. اب ہاتھ کیسے اٹھانا سنت ہے, یہ جب پریکٹیکلی نماز کا طریقہ آئے گا تو اس میں بیان ہوگا. لیکن تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے, تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے, اور تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. اگر کسی نے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن اللہ اکبر اس نے کہہ دیا, اب فوراً آئے, امام رکوع میں ہے, میں پچھلا وقت بھی کہا انسان کو بہت جلدی ہوتی ہے, واپس ہوتے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں کہ رکعت نہ مس ہو جائے. ایک رکعت کی نیت یہ ہے کہ مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے, نیت ہے کہ مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے, اس کی اپنی فضیلت ہے. اور ایک یہ ہے کہ بس پیچھے پڑھنا پڑے گا, پھر دعا بھی ہو جائے گی, بس مجھے اپنی بھی دعا کرنی پڑے گی. تو یہ 2 نیتیں ہیں, تو اس میں نیت کنڈیشن چیک کر لے بندے کی, میری نیت کیا ہے کہ تکبیر اولیٰ مل جائے میرے کو, یا رکعت مجھے مل جائے. تو اس میں تو آپ آئے فوراً, آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے, اللہ اکبر کہا, لیکن پچھلا دفعہ اس کا مسئلہ بتایا نا, اللہ اکبر کہتے کہتے ہاتھ آپ کے جو ہے وہ گھٹنے تک چلے گئے, تو اب تو آپ کی تکبیر تحریمہ کیا نماز ہی شروع نہیں ہوئی. میں نے پچھلا دفعہ یہ مسئلہ تفصیل سے بتایا, لیکن کوئی سنت ابھی بیان کرنا مقصود ہے, اس لیے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کا اٹھانا یہ سنت ہے. اب اس میں ہاتھ کچھ لوگ ایسے اٹھاتے ہیں, لیکن یہ جو انگلیاں ہیں جب سنتیں آئیں گی تفصیل سے انشاءاللہ مستحبات ہیں, ان کا قبلہ رخ ہوں, یہ ہاتھ جو ہے قبلہ رخ ہوں. بعض لوگ اگر ایسے ہوں اوپر بھی ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرے جو لوگ ہیں غیر مقلد ہیں, دوسرے ان کا مسئلہ ہوا یہاں سے ایسے ہی کرتے ہیں, پتہ نہیں وہ سینے کے تھرو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ عورتوں کے لیے نہیں, میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ طریقہ کار بھی بتا رہا ہوں.
تو اب یہ جو انسان کا جو ہے یہ کانوں کی لو تک ہو. اور تکبیر تحریمہ کہنے کا مستحب سنت طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں, بعض وقت ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں. طریقہ یہ کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں یہاں پر, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو آپ ہاتھ کو نیچے لائیں. یہ ساری جتنی بھی تکبیرات, چاہے آپ جب واجب ادا کرتے ہیں وتر, اس کے اندر جو تکبیر قنوت ہے اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو یہاں تک لا کے پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھوں کو نیچے لے جائیں. لیکن اس کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کے قبلہ رخ ہوں, ہتھیلیاں ہاتھ قبلہ رخ ہوں. یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ نارمل پوزیشن پہ ہوئی نا, پوری ساری کھلی ہوں اور پوری ساری بند ہوں, لیکن یہ قبلہ رخ ہوں. یہ مستحب طریقہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا, ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ پر چھوڑنا, یعنی نہ بالکل ملائے, نہ اتنا تناؤ پیدا کرنا, بالکل بھی ملا نہ دے اور بالکل بھی کھول نہ دے. اب ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونا, اس کا قبلہ رو کی طرف ہونا, ہتھیلیوں کا پیٹ اور انگلیوں کا سیدھا قبلہ رو ہونا. اور تکبیر کے وقت بعض لوگ سر کو نیچے کر لیتے ہیں اور بعض لوگ, تو سر کا بھی نارمل پوزیشن پہ ہونا, قبلے کی طرف ہونا. انسان جھکا ہوا بھی نہ ہو اور سر بہت اٹھا ہوا بھی نہ ہو, نارمل پوزیشن پہ سر ہو اور ہاتھ آپ کے قبلہ رخ ہوں. اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. الحمدللہ. جی آنکھیں جب انشاءاللہ وہ پریکٹیکلی جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں, you do the سجدہ at that place, نگاہ آپ کی وہاں پر ہو. امام کے لیے سنت آف کورس بلند آواز سے, امام بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے. اور سمع اللہ لمن حمدہ اور سلام کہنا. سمع اللہ اور من حمدہ آپ نے نہیں بھی کہا, آپ رکوع سے اٹھ گئے ہیں تو یہ کہنا سنت ہے, لیکن سنت اب لے کر سنت تقریباً ساری کہتے ہیں, لیکن کبھی آپ اٹھ گئے تو آپ کا مس ہو گیا تو یہ نہیں کہ واجب ترک ہو گیا اور پھر سجدہ صاحب کرنا پڑے, کیونکہ سجدہ صاحب اگر واجب نہ ہو, اسپیشلی امام کے لیے کنڈیشن بہت امپارٹنٹ ہے. اگر سجدہ صاحب واجب نہیں ہے اور امام نے سجدہ صاحب کر لیا تو اس میں کیا کنڈیشن ہو گئی؟ سجدہ صاحب کی بحث کے لیے آپ انشاءاللہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے انشاءاللہ عز و جل. تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا. بعض لوگ تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں اور پھر باندھتے ہیں, نماز ہو جاتی ہے. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد آپ ہاتھوں کو نیچے لا کر ان کو باندھ دیں, یہ سنت طریقہ ہے. اور بعض لوگ تکبیر کہہ کر اگر ہاتھ پیچھے کرتے ہیں پھر اس کو باندھتے ہیں پیچھے کر کے اور پھر اس کو باندھتے ہیں. یہ بھی طریقہ نہیں, سیدھا نارمل پوزیشن پر لے کے آئیں اور ہاتھوں کو باندھ دیں. آپ باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ وہ بھی قیام کی سنتوں میں آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ دعا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج کا ہمارا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج الحمدللہ جو بچوں کا سنڈے سکول ویکنڈ سکول ہے وہ بھی الحمدللہ اس کا بھی آغاز ہو گیا, اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے.